محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ بہت برکت والا مہینہ ہم سب کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ جل جلالہ و مالا والہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ ہمیں آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بے انتہا فضل فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے قرآن مقدسہ میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اس امت کو اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر روزے فرض کیے تو وہ مغرب سے عشاء سے لے کر کے مغرب کے وقت تک روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی پورا دن کا روزہ، پوری رات کا روزہ تھا۔ صرف مغرب سے لے کر کے عشاء تک کھانا پینا تھا، مغرب کے بعد افطار، اس کے بعد عشاء کے بعد سے پھر روزہ چالو ہو جاتا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بڑے غریب صحابی ہیں، مدینہ المنورہ کے رہنے والے۔ رمضان المبارک کا روزہ آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں روزہ رکھے ہوئے، اور ان کا معمول تھا کہ جنگلوں میں جائیں، لکڑیاں کاٹیں، اور اس کے بعد اپنے کندھے پر رکھ کر مدینہ کی بازار میں لے کے جا کے اس لکڑی کو بیچتے تھے، اس سے ان کا ذریعہ معاش چلتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول جنگل میں گئے اور لکڑیاں کاٹی اور اس کو بازار میں لے کے گئے، مدینہ المنورہ کی بازار میں اس لکڑیوں کو فروخت کیا، اور روزے کی حالت میں ہوئے۔ مغرب کا وقت ہوا، مسجد نبوی میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر پہ پہنچتے ہیں۔ وہ صحابی بہت تھک گئے تھے، صبح سے لے کر کے شام تک ان کا یہی مشغلہ تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ گھر پہ پہنچتے ہیں تو بیوی سے کہتے ہیں کہ تم کھانا بناؤ، میں ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ وہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی بیوی ان کو جگا نہیں، لیکن ان کی نیند نہیں کھل رہی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا، عشاء کی اذان ہوئی، ان کی آنکھیں کھلی۔ مغرب کے بعد شاید انہوں نے پانی وغیرہ پی لیا ہو، لیکن کچھ کھائے پیے نہیں تھے۔ پھر عشاء کی اذان ہوئی، روزہ پھر واپس دوسرا چالو ہو گیا۔ اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب تو دوسرا روزہ چالو ہو گیا، میں تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوں، صبح سے بھوکا ہوں اور ابھی بھی بھوکا ہوں، روزہ بھی دوسرا چالو ہو گیا۔ لیکن یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، اپنی جان چلی جائے لیکن فرض کے اندر کمی آئے، یہ اس امت کے ان صحابیوں کو منظور نہیں تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی واپس روزہ رکھ لیے اور حسب معمول پھر جنگل میں جاتے لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے، لکڑی کاٹے، اپنے کندھے پہ رکھے اور مدینہ کی بازار میں لے کے گئے اس کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ واپس وہاں سے آ رہے، ظہر کا وقت ہوا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں،
حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو جگہ پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے. سارے صحابہ میں ایک ہنگامہ چھا گیا کہ قیس کو کیا ہو گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ پر تشریف لائے. آقا علیہ السلام کے اس جگہ پر پہنچنے کے بعد ان کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے ظاہر ہونے لگے. پسینے کے قطرے ظاہر ہونے لگے. اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے اوپر وحی طاری ہو رہی، وحی نازل ہو رہی. میرے محترم بزرگوں دوستو، کچھ دیر کے بعد ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکبروا العدة ولتکبروا اللہ. کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب، تم میرے بہت محبوب بندے ہو، تمہاری امت میں میری بہت محبوب امت ہے، میرے بہت محبوب بندے ہیں. وہ بھی میں حضرت قیس کی وجہ سے میں تمہارے امتیوں کے اوپر سے روزے کو آسان کر دیا. پھر حضرت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے وقت بھی متعین کر دیا اس امت کے لیے روزے کا، اس امت کے لیے روزے کا وقت بھی متعین کر دیا. پہلے مغرب سے عشاء تھا، عشاء کے بعد سے پھر روزہ چالو ہوتا تھا، مغرب تک روزہ رہتا تھا، پھر مغرب سے عشاء تک کھانا پینا، پھر عشاء کے بعد سے چالو ہو جاتا. لیکن اللہ نے اس امت کے اوپر اتنا خاص فضل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت نزول فرما دی اور اس کے اندر بتا دیا کہ میں تیری امت کے اوپر روزے کو آسان کر دیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ میرے محبوب، تم میرے محبوب بندے ہو، میرے محبوب نبی ہو، تمہاری امت بھی میرے محبوب بندے ہیں اور تمہاری امت بھی محبوب امت ہے. میں اس کے اوپر روزے کو آسان کر دیا اور ٹائمنگ بھی بتا دی. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں وَأَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے اور مغرب کے وقت تک روزہ رہے گا. باقی اللہ نے آدھا کر دیا، اس امت پہ اپنا خاص فضل فرمایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے فرمایا جس طریقے سے میں نے پہلے امتوں پہ روزہ فرض کیے تھے میں نے تم پہ بھی فرض کیے. اس کے اندر، اس کے آگے، اس آیت کے اندر ایک لفظ کا اور استعمال اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون کا لفظ جو آیا ہے یہ ہے متقی، یعنی تقوی. تقوی کیا؟ تقوی کس کو بولتے؟ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا سمندر ہوں اور حضرت علی کیا ہے؟ علم کے شہر کا دروازہ ہے. تتقون کا ترجمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف بندے کے دل کے اندر، اللہ کا خوف، یعنی بندہ روزہ رکھا ہے، افطار کیا، افطار سے لے کے سحری تک کھایا پیا اور سحری کے بعد جب وہ بند کیا اور اس کے بعد سے لے کے مغرب تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، نہ وہ اپنے جسم کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر اس نے کنٹرول کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے کھایا نہیں، میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے پیا نہیں. بیوی موجود ہے لیکن میرا بندہ اپنے نفس کے اوپر میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے گیا نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کہتا ہے اسی کو
तत्तकून को इसी को तकवा कहते हैं। मेरा डर जिस इंसान के दिल में हो जाए वो समझ लो उसके अंदर तकवा है। और अल्लाह कहता है मैं ऐसे लोगों का रोजा भी कबूल करूंगा जिसके दिल के अंदर तकवा होगा, और जिसके दिल के अंदर तकवा नहीं होगा वो सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे, उसको भूखे रहने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। पता ये चलता है कि हमको इस रमजान मुबारक में अल्लाह का खौफ इतना होना चाहिए, उनके खौफ से हमने अपने आंखों से आंसू अश्कदारे हो जाने चाहिए। तो ये पता चलता है कि हमारे अंदर तकवा है या नहीं है। और अल्लाह कहता है मैं ऐसे बंदे का रोजा कबूल करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बरगुज़ीदा पैगंबर, बहुत बरगुज़ीदा नबी, अल्लाह के बहुत चहेते नबी, अल्लाह से डायरेक्ट बात करने वाले। कुरान में अल्लाह फरमाता है वनादैनाहु मिन जानिबि तुरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कोह तूर पहाड़ पर अल्लाह से बातें कर रहे, अल्लाह पाक से कह रहे कि अल्लाह पाक मैं तुमसे बातें करूं और तुम मुझसे बातें करो, तुम्हारे और मेरे दरमियान में कितने फासले हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ मेरे मूसा, ऐ पैगंबर, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, ऐ मूसा तेरे और मेरे दरमियान 70,000 नूर के पर्दे हैं। कितने पर्दे? 70,000 नूर के पर्दे हैं। लेकिन मैं एक नबी ऐसा भेजने वाला हूं, एक नबी ऐसा भेजने वाला हूं जो सारे नबियों का इमाम भी बनेगा। एक नबी मैं ऐसा भेजने वाला हूं उंगली से इशारा करेगा चांद के टुकड़े हो जाएंगे। मैं एक नबी ऐसा भेजने वाला हूं जो उंगली से इशारा करेगा सूरज डूबा हुआ बाहर निकल के आ जाएगा। मैं एक नबी ऐसा भेजने वाला हूं जिनके सदक़े में मैंने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजना है। वो नबी जाएंगे और उनको मैं एक उम्मत अता करूंगा, मैं उनको एक उम्मत अता करूंगा जिसका लक़ब होगा, जिसको मैं नाम दूंगा अशरफुल मखलूक़ात का। वो मैं उसके ऊपर रोजे को फर्ज करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मूसा मैं उस उम्मत के ऊपर मैं रोजे को फर्ज करूंगा। वो सुबह से लेकर शाम तक भूखी रहेगी, वो सुबह से लेकर शाम तक प्यासी रहेगी, वो अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगी, उसके दिल के अंदर तकवा होगा। मगरिब का वक्त होगा, सूरज डूबने वाला होगा, मगरिब का वक्त होगा, दिन डूबने वाला होगा, दस्तरखान लगा के बैठेगी। ऐ मूसा उस वक्त वो उम्मत अपने हाथों को उठाकर मेरे बारगाह में दुआ करेगी। ऐ मूसा तेरे मेरे दरमियान में 70,000 रहमत के नूर के पर्दे हैं। उस वक्त उस बंदे के और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। उस वक्त उसके दुआ के बीच और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। मैं डायरेक्ट उस उम्मत की दुआ को कबूल कर लूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इतनी प्यारी ये उम्मत है। तकवा इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने कुरान मुकद्दसा में 33 मरतबा तकरीबन तकवा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लअल्लकुम तत्तकून, तकवा का लफ्ज पूरे कुरान में तकरीबन 33 मरतबा अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। एक सहाबी है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला मस्जिद नबवी में बैठे, सारे सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है, आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए हैं। एक आवाज बुलंद होती है, तकवा किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से बयान फरमा दिया। ऐलान होता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अयना मुआज। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मजमे के अंदर सहाबा के बीच में बैठे हुए खड़े होते हैं। लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज तुम मदीना छोड़ दो, मेरा दिल कहता है तुम मदीना छोड़ दो। इतना सुनना था कि हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों में आंसू आ गए, चेहरे उतर गए। पता ये चलता था कि ये शख्स मदीना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आका अलैहिस्सलाम चेहरे मुबारक को देख करके हजरत मुआज के समझ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज बैठ जाओ। कुछ दिनों के बाद फिर सहाबा किराम का जम्मे गफीर मस्जिद नबवी
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं कि ऐन मुआज, मेरा मुआज कहाँ है? हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते और कहते हैं कि लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मुआज, मेरा दिल चाहता है कि तुम मदीना छोड़कर यमन चले जाओ, तुम मदीना छोड़कर यमन चले जाओ। फिर वही पहले वाली हालत कैफियत तारी हो गई, चेहरे उतर गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज जाओ, बैठ जाओ। कुछ दिन के बाद फिर मजमा लगता है, सारे सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते, ऐन मुआज, मेरा मुआज कहाँ है? हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं कि लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज, मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है कि तुम मदीना छोड़ दो और यमन चले जाओ। वहां पे यमन जा करके, यमन में लोग दीन से दूर हैं, उनको दीन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुरान के बारे में उनको मालूमात नहीं है, हदीस और फुक़हा के बारे में उनको मालूमात नहीं है। तुमने इल्म इतना सीख लिया है कि तुम वहां पे मुअल्लिम बन के जाओ, मुअल्लिम के हैसियत से जाओ, लोगों के अंदर दीन फैलाओ, लोगों के अंदर तक़वा फैलाओ, लोगों के अंदर कुरान की तालीम दो, लोगों के अंदर हदीसों की तालीम दो। आप यहाँ से यमन चले जाओ, आपको अल्लाह ने बहुत इल्म दे दिया है, आप वक्त के मुफ्ती हैं। इतना सुन्नत था कि हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह तआला मजमे से उठते और निकल लेते हैं। सारे सहाबा परेशान कि लगता है हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह के रसूल की बात नहीं पसंद आई, और उठे और चल लिए कि हाँ और ना न कहना पड़े। कुछ देर के बाद देखते हैं हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह तआला घर पे पहुंचते हैं, अपनी ऊँटनी को तैयार करते हैं, रास्ते का सामान ऊँटनी के ऊपर बांधते हैं और लेकर के ऊँटनी की नकील पकड़ करके वो पहुंच जाते हैं मस्जिद नबवी के सामने। और इतने में आवाज होती कि मुआज तो ऊँट लेकर आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मुआज, तुम जा रहे हो? बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो कहा कि ये मेरा हुक्म है, ऐसे पहले भी मैंने कहते हुए तो आपसे कहा था। बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले कहते थे कि मेरा दिल चाहता है, आप पहले कहते थे कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मदीना से यमन चले जाओ, और आज में आपने कहा ये मेरा हुक्म है कि तुम मदीना को छोड़ दो और यमन चले जाओ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ये मेरा हुक्म है, तो हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हुक्म हो जाए और अल्लाह का हुक्म हो जाए, इंसान उसको माने ना, चाहे वो मोमिन कलमा पढ़ने वाली औरत हो या मोमिन कलमा पढ़ने वाला मर्द हो, वो शख्स जहन्नमी है। कुरान में तरह तरह के अल्लाह जगह जगह पे इरशाद फरमाया, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ने कुरान में फरमाता कि मेरा महबूब अगर किसी काम को करने का हुक्म दे दे तो उसको करना उस बंदे के लिए जरूरी हो जाएगा। जरूरी के मतलब फर्ज का होता है। अगर मेरा महबूब मेरा किसी काम से अपनी उम्मत को रोके तो उससे उसको रुकना जरूरी हो जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला ऊँटनी लेकर आए, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा कर लें और मैं यहाँ से यमन जाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मुआज, अल्लाह ने हुक्म दिया है, आज आसमानों पे अल्लाह ने तेरा नाम लेके कहा कि मुआज को यमन भेजो, और वो ऊँटनी लेकर आएंगे। ऊँटनी की नकील मेरे महबूब तुम अपने हाथों में पकड़ लेना, और वो मेजबान होंगे। कौन? हजरत मुआज, उनको ऊँटनी के ऊपर बैठाना और मदीनतुल मुनव्वरा के बॉर्डर तक, यानी वो लास्ट मदीनतुल मुनव्वरा तक लेकर जाकर वहां तक छोड़ना। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला बोले अल्लाह के रसूल मैं ऊँटनी पे नहीं बैठ सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी मेरा हुक्म है। रिवायतों के अंदर आता है कि हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला ऊँटनी के ऊपर बैठते हैं और आका नामदार ताजदार मदीना सरवरे
وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر اس اونٹنے کی رسی ہے۔ حضرت معاذ کہتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک غلام اونٹ پہ بیٹھ کے چلے اور آقا کیا کرے، اونٹنی کو رسی کو پکڑ کر لے کر کے چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حکم ہے، یہ بھی تم کو ماننا پڑے گا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو کبھی آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھا۔ اگر آقا علیہ السلام کے بھی آنکھوں سے اشک جاری تھا اور نکیل پکڑ لے کر کے جا رہے۔ آقا علیہ السلام چلتے رہے، مدینہ کے قریب پہنچ گئے، جہاں پہ مدینہ کا بارڈر ختم ہوتا ہے، اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام رسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس اونٹنے سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل میں سوچ رہے کہ میں رووں گا نہیں، ورنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوگی، وہ بھی رونا شروع کر دیں گے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ آقا علیہ السلام جب یہاں سے چلے جائیں گے میں تھوڑے دور آگے جاؤں گا، میں خوب رو لوں گا، لیکن میں ابھی آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں رونے والا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم مسافہ کر رہے ہو، معانقہ بھی کر لو۔ معانقہ نہیں کرو گے؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے لگ کر معانقہ کر رہے تھے تو ان کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ جیسے ہنڈی کی طرح اڑ رہا تھا، دک 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 کی آوازیں آ رہی تھی، جس طرح سے ایک انجن کی آواز ہوتی ہے۔ دونوں کے جسم، دونوں کے سینے مبارک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ٹکراتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ ادھر بے تحاشا رو رہا بندہ بے فکر ہو کر کے اتنا اللہ کو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے تیار نہیں ہوتا تھا مدینہ چھوڑنے کے لیے کیونکہ میں بہت غریب صحابی ہوں، آپ کو معلوم ہے میں بہت غریب ہوں، میرے گھر کے اندر فاقے پہ فاقہ ہوتا ہے، میرے بچے کچھ وقت کے لیے کھا لیتے ہیں، لیکن مجھے جب بھوک لگتی ہے تو میں آپ کے چہرے مبارک کو آ کر کے دیکھ لیتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول مجھے آپ یہاں سے یمن بھیج رہے ہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا دل نہیں کہتا کہ تم کو یہاں سے یمن بھیجوں، لیکن کیا کروں، اللہ نے آسمانوں پہ تیرا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ نے آسمانوں پہ تیرے نام لے کے فیصلہ کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ معاذ تم یہاں سے یمن تو جاؤ گے، لوگوں میں قرآن کی تعلیم دینا، لوگوں کو قرآن کے احکام کو بتانا، لوگوں میں اللہ کے میری حدیثوں کا درس دینا اور اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن تم 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد جب واپس مدینہ آؤ گے نا تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اے معاذ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بعد میں اور آپ سے تم سے ملاقات ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس یمن سے آؤں گا تو آپ مجھ سے ملو گے نہیں، آپ دنیا سے پردہ فرما جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے معاذ میں 1 سال کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، لیکن تم واپس یمن سے جب آؤ گے نا تو میری مسجد میں آ جانا، میرے روضہ پاک کے پاس آ جانا، میرے قبر کے پاس حاضری دے دینا۔ اے معاذ میری مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، مجھ سے ملاقات کر لینا، مجھ سے چہرہ کو تم نہیں پھیرنا۔ اے معاذ 1 سال کے بعد جب تم یمن سے آؤ گے تو میری اور تم سے ملاقات نہیں ہوگی، میرے روضے کے پاس تم آ کے حاضری دے دینا، میری مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز کو پڑھ لینا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ زارو قطار رونے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ پاک جس کے چہرے کو دیکھتا تھا میں بھوک کو اپنے ختم کر لیتا تھا، جس کے چہرے کو دیکھ کے میری پیاس غائب ہو جاتی تھی، جس کے چہرے کو دیکھ کر کے میرے پورے دن کے تھکن دور ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول اللہ یہ کیا معاملہ کر رہا ہے کہ مجھ
مجھ سے اور آپ سے دوریا کرنے لگا، اور 1 سال کے بعد جب میں واپس بھی آؤں گا، 2 سال کے بعد میں واپس بھی آؤں تو آپ سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاذ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب تم یمن جاؤ، اب تم یمن جاؤ، لوگوں میں قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، لوگوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، مسجد سے جوڑنے والے بناؤ، لوگوں کے اندر نماز پڑھنے کے طریقے کو پھیلاؤ، لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ۔ لیکن جب تم 1 سال کے بعد مدینہ آؤ گے تو میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ مسجد نبوی کے اندر آ جانا، میری مسجد کے اندر آ جانا، میرے روضے پاک کے اندر آ جانا، میرے روضے پاک کے پاس آ کر کے سلامی پیش کرنا، منہ نہیں پھیرنا۔ معاذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور رو کر کے جانے لگے، اٹھنے کو پکڑ لیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ نے نصیحت کی ہے، ابھی تک آپ نے نصیحت کی ہے، آج وصیت کر دیجیے۔ پڑھنا بولنا بہت آسان ہے، کلیجی میں بولا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تقوی اختیار کرنا۔ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے معاذ تو آج میں تم کو دنیا میں وہاں بھیج رہا ہوں، مدینے سے یمن کو بھیج رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر اس وقت تک تیرا ہاتھ میں ہاتھ سے جدا نہیں ہوگا جب تک جنت الفردوس میں تجھے پہنچا نہ دوں۔ میں جب تک تجھے جنت میں داخل نہیں کروا دوں گا، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور تو ہی نہیں، میرا امتی کوئی بھی قیامت تک آنے والا اگر وہ تقوی کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور جب تک میں جنت میں داخل نہ کروا دوں اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اب یہاں ملاقات نہیں ہوگی، اب جنت میں ملاقات ہوگی، اب میدان حشر کے اندر ملاقات ہوگی، اب پل صراط پہ ملاقات ہوگی، اب میزاں پر ملاقات ہوگی، اب حشر و نشر کے وقت ملاقات ہوگی، اللہ کے عرش کے پاس ملاقات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ معاذ، میری امت کا کوئی بھی فرد اگر تقوی اختیار کر لے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو جائے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو جائے کہ سامنے یہ روزے کی حالت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بندے کے اندر طاقت بھی ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھاتا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ پانی رکھا ہوا ہے، انسان کے اندر طاقت ہے پانی پینے کی، لیکن پانی کو نہیں پی رہا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیوی بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، حسین و جمیل لگ رہی ہے، لیکن اس کے جسم کے اندر اس کی نفس اس کو ورغلا رہی ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہی تقوی ہے، اسی کو تقوی بولتے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بندے کے دل کے اندر، بندے کے دل کے اندر، بندے کے قلوب کے اندر آ جائے، یہی اسی کو قرآن نے لعلکم تتقون کہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وقت زیادہ ہوگا، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی ہو سنت پڑھ لیں۔ اللہ اس رمضان المبارک کے روزے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنا خوف ہم سب کے دل کے اندر پیدا فرمائے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر، ہر سنت پر مر مٹنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی